پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے گئے اس بچھڑے کو تباہ کر کے جلا ڈالا اور سمندر میں بہا دیا۔ وہ دو زانوں ہو کر بیٹھی تفسیر سن رہی تھی اور بالکل ساکن تھی۔ مسجد میں جا کر وہ ایسے ہی بیٹھا کرتی تھی۔ قرآن سنتے وقت کچھ تھا جو اسے ہو جایا کرتا تھا، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ان کا ذکر، ہمارا ذکر یعنی میرا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، بھلا اس واقعے میں میرا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، سب اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، لیکن تکبیر کا دل و دماغ وہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ایمان والوں کے لیے نشانی، بچھڑے کی محبت، معبود نشانی۔ اگلے 5 دن تک وہ مسجد نہ جا سکی۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر رک جاتی تھی۔ ہر بار کی طرح کوئی جادو تھا اس پر جو پھر سے ہو گیا تھا۔ پھر کوئی تیسرا اس کے اور اس کے رب کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ چھٹے دن جب وہ کلاس میں گئی تو اس کے چہرے پر ایک حیرت تھی، جیسے غیب کا کوئی راز ہاتھ لگ گیا ہو۔ استاذہ نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کے سکوت کو توڑتے ہوئے بولی، باجی میں اپنے بچھڑے جلا رہی تھی۔ اس بار کلاس کا سکوت تعجب بھرا تھا، مگر استاذہ مسکرا رہی تھی جیسے انہیں سب معلوم ہو۔ آخرکار استاد ہی ہوتا ہے۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے ان آیات نے بے چین کر رکھا تھا۔ کہاں ہے میرا ذکر؟ کون سی نشانی ہے میرے لیے آخر جو مجھے دکھائی نہیں دیتی؟ میں نے بہت دعا کی کہ اس کے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ مجھے وہ نشانی دکھا دے، نہ میرا ایمان مضبوط ہے، نہ میں عقل رکھنے والوں میں سے ہوں۔ تب اللہ نے مجھے وہ نشانی دکھا دی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، وہ مجھے سب سمجھا دیتا ہے۔ وہ ہچکیوں سے اس کی آواز کب کب آنے لگی تھی۔ میری زندگی کا بچھڑا میرا میوزک آرٹ تھا۔ بچھڑے کو صرف ذبح کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، اسے جلا کر بہا دینا پڑتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ میں نے بھی جلا دیا باجی۔ میں نے اپنے بچھڑے کے سارے آلات اکٹھے کیے اور راکھ بنا کر بہا دیے ہیں۔ اور اس دوران مجھے سمجھ آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیوں کبھی بچھڑے کا رنگ، کبھی اس کا قد پوچھ کر جان چھڑا رہی تھی۔ میں بھی سوچی جا رہی تھی کہ یہ تو ننھا سا گٹار ہے، جلاتی نہیں اسے، کہیں بند کر کے رکھ دیتی ہوں، مگر نہیں، مجھے بس اپنے بچھڑے کا نام و نشان مٹانا تھا۔ میں نے کر دیا یا اللہ، میں نے کر دیا یا اللہ۔ میں نے اپنے سامنے جلا دیا سب، اور آج آپ کے میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ میں ایک ایک کر کے اپنے سارے بچھڑے ذبح کر دوں گی۔ سب کی زندگیوں میں ایک نہیں ہزاروں بچھڑے موجود ہیں۔ کسی کو بے سلیقہ کپڑوں سے محبت ہوتی ہے تو کسی کو سجنے سنورنے سے، اور کسی کی زندگی میں تو عشق مجازی بچھڑا بن کر آ جاتا ہے۔ پھر انسان بھول جاتا ہے کہ کسے جلانا ہے اور کون معبود ہے۔ تم سب بھی اپنے اپنے بچھڑے جلا ڈالو۔ اسرائیل بھی اس کی چہیتی قوم تھی، ہم بھی اس کے چہیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بھی ان کی طرح بے وفائی کر ڈالیں، اس کو منا لو۔ وہ رحمان ہے، مان جائے گا۔ وہ سمیع ہے، سن لے گا۔ بس کہہ دو، کیونکہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔ تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔